My name's Maya Wallace. I was born in 1988 in Glasgow. I grew up initially with my mother and father, who were both social workers. And after a few years, we moved to the west of the city. It was just my mum and my brother. Initially, my childhood was quite دونوں lonely. سوشل ورکر تھے. میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہم سب شہر کے مغربی حصے کی طرف منتقل ہو گئے. بچپن میں بہت تنہا اور اکیلی تھی. اس وجہ سے میرا حلقہ احباب بہت وسیع نہیں تھا. دن اسکول میں گزرتا تھا اور اسکول واپسی کے بعد میرا سارا وقت گھر ہی میں گزرتا تھا اور اپنے ماں اور بھائی کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی تھی. یہی ہماری زندگی کی بڑی عیاشی تھی. ہم گھر سے باہر بہت کم نکلتے تھے اور زیادہ وقت اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزارتی تھی. ویسے میں اور کھیلوں میں بھی کافی اچھی تھی. جمناسٹک میرا پسندیدہ کھیل تھا. میں عموماً اپنی والدہ کے ساتھ سائیکل پر نکل کر سیر کرتی تھی اور باقی وقت اپنی والدہ کے ساتھ بیکنگ کرتی تھی. گرمیوں میں بہت مصروف رہتی تھی اور عموماً میں اپنی نانا نانی کے گھر چلی جاتی تھی اور وہاں ان لوگوں کے ساتھ تیراکی کے لیے بھی جاتی تھی کیونکہ مجھے سوئمنگ پول میں نہانے کا بڑا مزہ ملتا تھا. ہر روز تیراکی کے بعد ہم ان کے ساتھ بازار بھی چکر لگانے چلے جاتے تھے. نانی اماں کے ساتھ بیکنگ بھی کرتی تھی کیونکہ وہ ایک اچھی کک تھی. بچپن میں میرا کوئی مذہبی رجحان نہیں تھا، اس لیے ہمارے گھر میں کوئی بائبل یا مذہبی کتاب نہیں تھی. ویسے میرا خاندان کافی بڑا ہے اور میری خالائیں اور چچے زیادہ تر سائنسدان ہیں. میرے خیالات پر ان کا اثر تھا، اس لیے اللہ ہے اور کہ نہیں اس قسم کی کوئی بحث مباحثہ وہاں پہ نہیں ہوتا تھا. یہ باتیں کافی عرصہ بعد میرے ذہن میں پیدا ہوئی جب میں کافی بڑی ہو گئی. وہ اس لیے جب میں سنڈے اسکول جانے لگی اور اپنی والدہ سے مذہب کے بارے میں کبھی نہ کبھی بات ہوتی تھی. ہائی اسکول میں نے مذہبی ایجوکیشن کی کلاس میں داخلہ لیا کیونکہ میں مذہب کے بارے میں جاننا چاہتی تھی. اس دوران مجھے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کا خیال آیا. وہ اس لیے نہیں کہ میں کرسچین، سکھ یا کیتھولک مذہب اختیار کرنا چاہتی تھی، بلکہ چند سوالات جس کے بارے میں تجسس رکھتی تھی اس کو معلوم کرنا تھا. اسکول کے دوران سوالوں کا جواب مجھے نہیں مل سکا. مذہب کے بارے میں انہوں نے جو کچھ بتایا وہ ذہن قبول نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں سوچتی تھی کہ مجھے کیوں یقین ہو گیا یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے. اگر یہ خدا کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور مجھے اس بات کو تفصیلاً جواب دیتا. اس لیے ہائی اسکول اسلام کے بارے میں بھی کوئی بات بتانے سے قاصر تھا کیونکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس اس مذہب کا کوئی علم نہیں اور کوئی استاد بھی ان کے پاس نہیں تھا. البتہ اسلام کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ ایک وحشی اور جاہل قسم کا مذہب ہے اور معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اور عمارتوں کو بموں سے اڑاتے ہیں. البتہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے اس قسم کی بات کو نہیں سوچا تھا. ویسے میں سوچتی تھی اگر میں مسلمان ہوئی تو اس بات کی تشریح کروں گی، لیکن اب تو یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ میں خود بھی مسلمان ہو گئی ہوں. میرا دوسرے مذہب یا دوسری نسل کے کسی فرد سے کوئی تعلق نہیں تھا. البتہ اسکول میں ایک دو مسلمان لڑکے تھے لیکن وہ دونوں بھی مغربی تہذیب میں ڈلے ہوئے تھے، اس لیے مجھے اصل مسلمان دیکھنے کا موقع نہیں ملا. بہرحال میں خوش تھی کہ میں نے مذاہب کے بارے میں پڑھا اور پھر میں ان کے بارے میں اسٹڈی کرتی رہی اور وقت گزرنے لگا. شراب، کلب، ڈانس اور بس بے مقصد زندگی میں وقت گزرتا گیا. اس وقت کے حالات کے بارے میں جب میں اس وقت اس زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کچھ کیا. یہ ساری چیزیں اب بے مقصد ہیں. اصل بات 2005 کو شروع ہوتی ہے. میں نے ایک کال سینٹر میں کام شروع کیا جس میں زیادہ تر پاکستانی مسلم کام کرتے تھے. وہ عام لوگوں کی طرح تھے، نہ وہ دہشت گرد تھے نہ وہ خراب لوگ تھے جس طرح میڈیا ان کی تصویر اپنے خبروں میں پیش کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ تو میرے بہت اچھے دوست بن گئے.
اور اس وقت مجھے پتہ چل گیا کہ اچھے اور مخلص لوگ کون ہوتے ہیں۔ وہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ مخلص تھی۔ اس گروپ میں سائمہ، شاکر اللہ، طالب نبی اور عاطف وغیرہ تھے۔ ہم سب مل کر گھومنے پھرنے اور سینما دیکھنے جاتے تھے۔ ہم اکٹھے کھانا کھانے کے لیے بھی جاتے تھے، البتہ عموماً وہ باہر کھڑے ہو کر میرا انتظار کرتے تھے تاکہ میں اپنا کھانا کھا سکوں، کیونکہ وہ ایسے بہت سے کام وہ نہیں کرتے تھے جو ہم کرتے تھے۔ وہ کلب وغیرہ نہیں جایا کرتے تھے لیکن میری بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے برتھ ڈے پر ان کو کلب میں دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی، البتہ ان کے اخلاق اور عادات نے مجھے اسلام کی طرف راغب کیا جب میں ان کے ساتھ کال سینٹر میں کام کرتی تھی۔ اصل میں اسلام کے بارے میں صحیح طور پر سوچنے کا موقع رمضان کے مہینے میں شروع ہوا۔ وہ وقت مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ داڑھی نامی اسٹریٹ میں اونی کے دفتر میں ہم بیٹھے تھے۔ اس سے چند دن پہلے ہمارے گروپ کے ساتھیوں نے ہمیں رمضان کے بارے میں بتایا تھا۔ سائمہ نے مجھے اسپرنگ رول کا ایک ڈبہ دیا اور کہا کہ میری امی نے یہ بنایا ہے۔ مجھے اس وقت دھچکا لگا کیونکہ ہم سارا دن ان کے سامنے کھانا پینا کرتے رہے اور یہ لوگ روزے سے تھے، اور اب اپنے روزہ افطار کے وقت اپنا کھانا بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر بھی اپنا کھانا مجھے دے رہے ہیں۔ میں کیا ہوں کہ یہ لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں؟ اس کے بعد میرے دل اور دماغ میں اسلام کے بارے میں زیادہ جاننے کا شوق پیدا ہوا کہ اسلام کیا ہے، یہ کیوں مسلمان ہیں، ان کے عادات اور اطوار کیا ہیں، اور یہ اس طریقے سے اپنے بچوں کو بڑا کر رہے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف مکمل طور پر راغب ہیں۔ بس میں بھی ان سے اس طریقے سے ان سے سوالات کرنے لگی اور ان کے مذہب کے بارے میں آہستہ آہستہ جاننے لگی، اور دن بدن میرے علم میں اضافہ ہوتا رہا۔ مجھے اس بات سے شدید دھچکا لگا کہ یہ لوگ مغرور نہیں تھے۔ جس چیز کے بارے میں پوچھتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ قرآن نے یہ کہا، حدیث نے یہ کہا، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بس یقین کر لو، بلکہ ہر بات کا ان کے پاس ثبوت ہوتا تھا۔ جب میں ان سے کوئی بات پوچھتی تو وہ ثبوت کے ساتھ جواب دیتے، لیکن جب ان کو کچھ معلوم نہ ہوتا تو صاف کہتے کہ ہمیں پتہ نہیں، پوچھ کر آپ کو جواب دیں گے۔ اس بات میں وہ بالکل ندامت محسوس نہیں کرتے تھے۔ ان سب باتوں کو پسند کرنے کے باوجود میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ اسلام قبول کروں، حالانکہ مجھ پر یہ بات آشکارا تھی کہ میں اسلام کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ اس دوران مجھے محسوس ہوا کہ اسلام صرف ایمان اور یقین کے لیے نہیں بلکہ یہ زندگی اور رہن سہن کا ایک حصہ ہے۔ ان کے مذہب کا اپنا سیاسی، قانونی اور معاشرتی طور طریقے ہیں۔ اگر میں اس طرز اور شناخت کو قبول کرتی ہوں تو پھر مجھے ہر ایک چیز کو قبول کرنا ہوگا، لیکن میں اس وقت یہ سوچا نہیں کرتی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے لیے ہر ایک چیز کو قبول اور اس پر عمل کرنا پڑے گا جس پر اسلام قائم ہے، اور یہ سب کچھ اس کے لیے ضروری ہے۔ میں اس وقت کو ایک آزمائشی وقت کے طور پر دیکھتی تھی کہ آیا اسلام مجھ سے جس چیز کی توقع رکھتا ہے کیا میں اس کو پورا کر سکتی ہوں کہ نہیں۔ آخرکار میں نے ابتدا کر دی۔ شروع میں میں نے سور کا گوشت اور حرام خوراک کھانا بند کر دیا اور میں نے صرف سبزیاں کھانا شروع کر دی۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ اس کے بعد شراب پینا بند کر دیا اور نائٹ کلب جانا چھوڑ دیا، جو کہ میرے معاشرتی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ سادہ لباس پہننا شروع کیا اور کپڑوں کی الماری آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی۔ اس طرح کے کاموں کو کرنے سے میرا حوصلہ بڑھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں گھبراہٹ تھی۔ وہ اس لیے کہ مسلمان ہونا زندگی بھر کا عہد تھا، اور مجھے یہ بھی یقین ہونا چاہیے تھا کہ میں مسلمان ہو سکتی ہوں اور رہ سکتی ہوں کہ نہیں۔
میں اللہ کے ساتھ عہد کرنا چاہتی تھی، اس لیے فیصلے میں کافی وقت صرف ہوا، لیکن پھر بھی مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہوگا اور وقت کے ساتھ ساتھ میرے تمام خدشات برف کی طرح پگھل جائیں گے۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ میں اپنے والدین اور فیملی کو کس طرح بتاؤں گی۔ ماں باپ اور خاندان والے تو ویسے بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ دل میں خوف تھا کہ وہ کیا سوچیں گے، ان کا رد عمل کیا ہوگا، میرے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوگا۔ ہزاروں خدشات اور ڈر میرے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا، اہم اور مشکل فیصلہ تھا۔ ہر اتوار کو میری والدہ مجھے دفتر سے پک کر کے گھر تک لاتی تھی اور میں سوچی تھی کہ اس دفعہ میں ہمت پیدا کر کے امی کو اپنے بارے میں بتاؤں گی، لیکن اس سوچنے کے دوران ہم گھر پہنچ جاتے تھے اور اسی طرح ہر ہفتہ یہی سوچی تھی کہ اس دفعہ اعلان کروں گی اور اس دفعہ اعلان کروں گی، لیکن ہر بار ناکامی ہوتی تھی۔ اتوار کا دن میرے لیے ایک اذیت اور امتحان کا دن ہوتا تھا۔ رمضان قریب آ رہا تھا اور میں سوچتی تھی کہ میں اسلام کے دائرے میں اسی مہینے میں داخل ہونا چاہتی تھی، کیونکہ میں روزے بھی رکھنا چاہتی تھی۔ آخر کار ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنی والدہ کو اسلام میں داخل ہونے کا بتا دیا۔ الحمدللہ اس بات کو اس نے قبول کر دیا، البتہ اتنا کہا کہ یہ کیوں اور اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اس کے بعد اس موضوع پر کوئی اور بات نہیں ہوئی۔ ہمارے گھر میں لوگ زیادہ گہرائی تک بات کو نہیں کرتے۔ اس بات کو انہوں نے قبول کر لیا اور میرے سر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ یہ تمام مراحل صحیح طریقے سے گزر گئے۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گلاسکو کے مسجد میں جا کر شہادہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس وقت ہم سب خوشی سے رو رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا جذباتی تجربہ تھا جس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ جب ہم مسجد گئے تو انہوں نے بتایا کہ پہلے مسجد کے اسٹڈی روم میں آپ لوگ جائیے اور وہاں پر مسجد کے امام آپ لوگوں سے شہادہ لیں گے۔ امام چاہتا تھا کہ صحیح طریقے سے اور دو بندوں کے سامنے شہادہ لیا جائے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ سب لوگوں کے سامنے میں اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤں اور سب لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ قانونی اور اسلامی سرٹیفکیٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ کمرے میں امام کے سامنے شہادہ لیا جائے۔ امام نے مجھ سے عجیب قسم کے سوال پوچھنے شروع کیے۔ آپ کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ آیا کوئی آپ کو زبردستی سے مسلمان بنا رہا ہے؟ آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے امام صاحب سے کہا، میں کوئی کم عمر بچی نہیں، آپ مجھ سے شہادہ لے لیں اور میں کلمہ پڑھتی ہوں۔ امام اس لیے اس قسم کے سوال پوچھ رہا تھا کیونکہ مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ شہادہ کے بعد میں نے اس دن نماز پڑھی۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ مجھے اب بھی اس وقت کے احساسات اور جذبات یاد ہیں۔ میں اس وقت اتنی گھبرائی اور نروس تھی کہ میں نماز کا طریقہ بھول گئی اور گمسم کھڑی تھی اور اپنے دوست کی نقل کر رہی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی، کیونکہ نماز میں اس کو ڈائریکٹ دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وقت امام نے ایک جذباتی تقریر کی جس میں اس نے انسان کے پیدائش کے بارے میں تقریر کی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے بارے میں تھی، کیونکہ میں اسلام میں داخل ہو چکی تھی اور اسی طرح میری دوبارہ پیدائش ہو گئی۔ اس دن وہاں پہ ایک میت بھی آئی تھی اور اسی جگہ نکاح کا ایک فنکشن بھی ہوا۔ 2009 میں اسلام میں میں مکمل داخل ہو چکی تھی۔ میں نے اپنا نام تبدیل کیا۔ اس کے دو وجوہات تھے۔ ایک یہ کہ مجھے اپنا نام پسند نہیں تھا کیونکہ اس کا کوئی مطلب نہ تھا۔ میں ایسا نام رکھنا چاہتی تھی کہ اس سے کوئی مطلب نکلے۔ اسلام کی طرف آنا میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا۔ اچھی تعداد میں دوستوں اور اپنے فیملی کی طرف سے سپورٹ کرنے کی وجہ سے
یہ سارے مشکلات بڑے آسان ہو گئے۔ جس دن میں کلمہ پڑھ رہی تھی اس دن امی مجھے بار بار فون کر رہی تھی اور مجھے نیک خواہشات اور کامیابی کی دعائیں دے رہی تھی۔ اسی طرح میرے بھائی نے بھی مجھے تسلی دی اور کامیابی کے لیے فون کیے۔ لیکن میرا اصلی سفر اس وقت شروع ہوا جب میں اسلامی تعلیم کے لیے مدرسہ جانے لگی۔ وہاں پر اور بھی سسٹرز تھیں اور اس جگہ میں نے سیکھا کہ کیسے لباس پہنا جاتا ہے، کیسے لباس پہنا جائے۔ کافی عرصے تک میں اپنے بال چھپا نہ سکی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے، اور ان بالوں کو چھپانا یعنی اس کے اوپر حجاب پہننا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ لیکن آخر کار آہستہ آہستہ میں نے حجاب کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور اس کی طرف بھی راغب ہو گئی، اور اس کے فوائد اور پہننے کے وجوہات بھی معلوم ہونے لگے۔ ایک دفعہ میرے دوست نے یہ بتایا کہ اسلام میں عورت کو ایک قیمتی چیز سمجھا جاتا ہے، اور ہم مسلمان نہیں چاہتے کہ یہ قیمتی چیز ہر ایک دیکھے، اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور اللہ بھی ہمیں اس کا حکم دیتا ہے۔ ان باتوں کی سمجھ مجھے آ رہی تھی، میں اللہ کا حکم مان رہی تھی۔ ایک دن میں اپنا حجاب استری کر رہی تھی، میں نے امی کو بتایا کہ یہ اس طرح پہنا جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر امی رونے لگی اور کہا یہ تو غلط بات ہے۔ اس وقت میں نے امی کو کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ میرے پاس کافی باتیں تھیں کہ اس کو راضی کروں، بلکہ میں نے اس بات کو اس وقت طول نہیں دیا اور خاموشی سے دفتر چل پڑی۔ میں نے دفتر آ کر اپنی اسلامک ٹیچر کو سارا قصہ سنایا اور روتے ہوئے کہا کہ میں حجاب اتار رہی ہوں، مجھ میں اور قوت نہیں کہ اپنی امی کو ناراض کروں۔ اس نے مجھے کافی تسلی دی اور کہا کہ اللہ اپنے بندے پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ گریجویشن کے موقع پر بھی میں کافی نروس تھی کیونکہ ساری فیملی اکٹھی ہوئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے گاؤن کے ساتھ حجاب ان کو کیسے لگے گا۔ بہرحال وہ وقت بھی آسانی سے گزر گیا۔ اسٹیج کے اوپر انہوں نے مجھے حجاب میں دیکھا اور سب کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، البتہ سخت مرحلہ میرے نانے سے ملنے کا تھا، لیکن جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اوپر کے کمرے کے دراز میں آپ کی نانی کے سکارف پڑے ہوئے ہیں، جا کر وہ لے لو، وہ تمہارے حجاب ہیں۔ اس وقت مجھے سرنگ کے دوسرے کنارے روشنی نظر آنے لگی کیونکہ ان لوگوں کو حجاب کے بارے میں کافی باتوں کا پتہ چل گیا تھا۔ جب میں نے عبایا پہننا چاہا تو ایک دن احمد نے مجھے بتایا کہ ایک دن آپ کو اس بات کا حوصلہ آ جائے گا اور آپ عبایا بھی پہن لیں گی، اور وہ وقت اس وقت آ گیا جب میں آپ کے سامنے اس شو کے لیے آئی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو مکمل عبائے میں کور کیا ہے کیونکہ میں ایک اچھی مثال قائم کرنا چاہتی تھی ان آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ آج میں نے پہلی دفعہ عبایا پہنا ہے۔ مسلمان ہونے سے پہلے میں نے قرآن تھوڑا بہت سیکھا تھا۔ قرآن کے انگلش ترجمے میں صرف مطلب ہوتا تھا، تفصیلاً ذکر یعنی تفسیر نہ تھا، کیونکہ شروع میں انہوں نے مجھے وہ قرآن پڑھایا جو بچوں کو پڑھاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ تفصیلاً تفسیر پڑھانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو میری قرآن کے ساتھ اور بھی محبت زیادہ ہو گئی۔ جب کوئی مجھے قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں ان کو قرآن کی ایک کاپی دے دیتی ہوں، ان کو کہتی ہوں کہ اس کے پڑھنے سے مت ڈرو، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ تمام قرآن جو اس دنیا میں ہیں وہ ایک جیسے ہیں، کسی میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں۔ میرا سب سے پسندیدہ آیات سورۃ البقرہ ہے۔ میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ قرآن کا ایک آیات پڑھ لیں اور اس پر سوچ لیں تو آپ کو صحیح اور غلط نظر آ جائے گا۔
1500 سال پہلے ایک انسان کس طرح اتنی بڑی کتاب لکھ سکتا ہے؟ اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ اس طرح کی ایک آیات لکھ کر لے آؤ. اس سے اندازہ ہوا کہ قرآن آسمانی کتاب ہے. میرے لیے اسلام سب کچھ ہے. اسلام میری ساری زندگی ہے. اس نے مجھے دل کا سکون دیا ہے. اس نے مجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا. میں جو کام اور جو ایکشن کرتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں صحیح کام کر رہی ہوں. اسلام نے مجھے اپنی والدہ اور خاندان سے اچھے تعلق قائم کرنے کا طریقہ بتایا. میری زندگی پرسکون ہے. اللہ نے مجھے ایک اچھا شوہر دیا ہے. اب میں نئے نئے لباسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی. میری تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ گھومو پھرو، کام کرو، پیسے کماؤ، اور اگر کچھ ترقی یا دولت ملے تو اور حاصل کرو. اگر شراب پینا ہے تو زیادہ پیو، اور ہر چیز کے لیے کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ ملے. لیکن میں انشاءاللہ اگر 60 سال، 70 سال، 80 سال تک زندہ رہی تو میں کبھی بھی ان چیزوں کی خواہش نہیں کروں گی، اور اپنی کمیونٹی، خاندان اور لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کروں گی کہ اصل خوشی اور کامیابی صرف اسلام میں ہے. للياس الذميم الأشنع فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا